إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاری. معزز حاضرین، اس وقت ملک اور بیرون ملک میں نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے. مدارس کھل رہے ہیں. نیا ایڈمیشن یعنی بچوں کا داخلہ لیا جا رہا ہے. ایسے وقت پہ ہماری ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دینی ماحول میں اور دینی مدارس میں تعلیم کے لیے موقع فراہم کریں. یہ سب سے بڑا تعاون ہے. دینی مدارس میں ڈونیشن دینا، چندہ دینا، اپنے صدقات اور عطیات کے ذریعے سے ان کی مالی مدد کرنا، یہ تو تعاون ہے. لیکن ایک بہت بڑا تعاون کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی مدرسے میں دینی تعلیم کے لیے وقف کریں. بچوں کو دینی تعلیم دیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں. جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، یہ تو طے ہے. لیکن دین کی حفاظت انہی مدارس سے نکلنے والے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں اور دین کے جانکار ہیں، انہی کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہوگی. وہ دین کا کام کریں گے، اسلام پھیلائیں گے، قرآن و حدیث کی تشریح کریں گے. اس سے دین اسلام کی حفاظت ہو. یہ ہمارے مدارس یا ہمارے مکاتب یا مساجد جہاں پر دینی تعلیم کا نصب ہو، یہ سب اسلام کے قلعے ہیں. ان کو مضبوط بنانا اور بچوں کو اس میں داخلہ کرانا اور تعاون دینا، یہ ہماری اور آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور آپ دیکھیے اس وقت ملک میں یا دوسری جگہوں پر ایک بہت بڑا فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، وہ ارتداد کی لہر. بہت سارے نوجوان عشق اور معاشقہ اور شادی بیاہ کے نام پر وہ اسلام چھوڑ رہے. اسی طرح ہماری بہت ساری بہن بیٹیاں اسلام کو چھوڑ کر کے، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے غیروں سے اپنا رشتہ جوڑ رہی، شادی بیاہ غیر مسلموں سے کر رہی. ایسے فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں. اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ ان کو دین کا علم دیا جائے، جس سے ان کے عقیدے کی حفاظت ہو، ان کے ایمان کی حفاظت ہو اور ان کی صحیح تربیت ہو کہ وہ اس اسلامی ماحول میں رہ کر
کتنے بھی مشکل حالات پیدا ہو جائیں، کتنے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں، مشکلات آ جائیں، ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ وہ ہر قسم کے چیلنجوں کا، مشکلات کا مقابلہ کر سکیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے راستہ ہموار کریں۔ بڑی خوشی کی بات ہے، اس جامع مسجد کے اندر الحمدللہ شعبہ حفظ کا قیام عمل میں آیا، اور کئی سالوں سے یہاں شعبہ حفظ کی کلاس چلتی ہے۔ بچے یہاں حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ قرآن کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ یہ شوال کا مہینہ ہے، ایڈمیشن کا ماحول ہے، ایڈمیشن کا وقت ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر جوڑنے کی کوشش کریں، یہاں پہ لائیں، ایڈمیشن کرائیں۔ اور آج کی جمعے کے خطبے کے اندر میں نے اسی وقت اور حالات کے اعتبار سے موضوع منتخب کیا ہے کہ حافظ قرآن کی اہمیت، حافظ قرآن کی فضیلت۔ یہ جو قرآن یاد کرنا، اللہ کے کلام کو یاد کرنا، ہماری شریعت میں کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے، کتنی ترغیب دلائی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑی ڈگری، سب سے بڑا منصب، سب سے بڑا پوسٹ قرآن کو یاد رکھنا ہے، قرآن کے مفہوم کو جاننا ہے، اس کے معنی کو سمجھنا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چھوٹی سی حدیث کے اندر کہ تم میں کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو پڑھے، قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ کیا ہم بہتر بننا نہیں چاہتے؟ کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد حافظ قرآن بن جائے؟ ہم تو نہیں بن سکے، ہماری تو محرومی ہے، ہماری تو بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں بن سکے، تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو نسل آ رہی ہے، ہماری جو اولاد ہے، ہم اس کو لگائیں اللہ کی دین کی خدمت کے لیے، حافظ قرآن بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں، قاری قرآن بنائیں۔ ہم تو ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا مشکل نہیں ہے۔ ہمارے پاس 4 اولاد ہے، کم از کم دین کے لیے ایک بچے کو تو وقف کریں۔ 4 اولاد ہے، 5 اولاد ہے، ہم سب کو تو عالم نہیں بنا سکتے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ضرور ہے کہ ہماری 5 اولاد ہے، 6 اولاد ہے، ایک بچے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بڑی ترغیب دلائی، کہا تم میں کا سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید، اس کی کیا تاثیر ہے اور اس کی عظمت کے بارے میں کیا بتائیں۔ قرآن ہم کھول رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی شروعات ہے، قرآن کی شروعات سے یہ کہا یہ وہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ اس روئے زمین پر بہت ساری کتابیں، لاکھوں ملین کی کتاب ہے، ہر کتاب میں آپ نقص نکال سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، خامی، کوتاہی، کمزوری آپ نکال سکتے ہیں اور ہے۔ لیکن قرآن کی عظمت کا کیا کہنا، قرآن کی عظمت کا کیا کہنا کہ اس کتاب کے بارے میں یہ ریکارڈ ہے، یہ چیلنج ہے کہ اس کتاب میں ایک حرف کی بھی کہیں کوئی جھول، ایک حرف کبھی کہیں جھول، کہیں شک، کہیں شبہ، کہیں ڈاؤٹ، کسی بھی چیز کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو بہت آسان بنایا ہے۔ ہماری زبان اردو ہے، ملک کی زبان ہندی ہے، عام طور پر لوگ اردو سے زیادہ واقف اس علاقے میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے اور ایک پوری دنیا والوں کے لیے۔ دوسری زبانوں کا بولنا، دوسری زبانوں کا سیکھنا مشکل ہو جائے عام طور پر، جیسے ہمارے علاقے میں اردو ایک عام چلن، اور وہاں کے ماحول میں سنسکرت سیکھنے کے لیے کہا جائے مشکل ہو جائے گا۔ انگلش بولنے کی بات کی جائے بہت سارے لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے گا، نہیں سیکھ پائیں گے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا یہ اعجاز، یہ معجزہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے،
مگر اس مشرق سے لے کر کے مغرب تک، اس جنوب سے لے کے شمال تک، اس پوری پٹی اور پورے زمین میں بہت سارے ممالک اور بہت سارے انسان آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بآسانی یاد کر لیتے ہیں۔ عرب کے بچے یاد کر لیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عرب کی زبان عربی ہے، ان کے لیے آسان ہے، مگر اس روئے زمین پر بہت سارے ایسے علاقے ہیں، بیشتر علاقے ہیں، اکثر علاقے ایسے ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، مگر وہ قرآن یاد کر لیتے۔ یہ قرآن کا اعزاز، یہ قرآن کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنا بہت آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عبرت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی قرآن اپنی اصلی صورت پر باقی ہے، کتابوں میں باقی ہے، دلوں میں باقی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو بھی بالغ بھی نہیں ہوئے، 7 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، وہ قرآن کے حافظ ہیں۔ اس روئے زمین پر کتنی کتابیں ہیں، کتنے مذاہب ہیں، کتنے ادیان ہیں، مگر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو آج کھل کر کے کہے کہ میرا مذہب یہ ہے، میرے مذہب کی کتاب یہ ہے، اس کتاب کا میں حافظ ہوں، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، بدھزم ہو، ہندوازم ہو، کوئی بھی مذہب ہو۔ اس روئے زمین پر کتنے مذاہب پائے جاتے، کتنے ادیان پائے جاتے، مگر کوئی ایک بھی مذہبی اسکالر، کوئی ایک بھی مذہبی آدمی، عالم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوازم سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے منسپلٹی یاد ہے، مجھے فلاں کتاب یاد ہے، میں یہودی ہوں مجھے تورات یاد ہے، میں عیسائی ہوں مجھے انجیل یاد ہے۔ کوئی ایک بھی آدمی ایسا آپ کو اس پوری دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں، مجھے اس مذہبی کتاب پر مجھے علم ہے، اس کو میں نے یاد کر لیا، حرف ٹو حرف میں نے اس کو یاد کر لیا۔ کوئی آدمی نہیں ملے گا، چیلنج نہیں۔ مگر ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے، آپ کو کتنے حافظ چاہیے؟ سینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، قرآن کا یاد کرنا بہت آسان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس سے، دینی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کریں اور ان کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، امام بنائیں۔ حافظ قرآن کی بڑی اہمیت، حافظ قرآن کی بڑی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، یؤم القوم اقرأهم لکتاب اللہ، نماز وہ پڑھائے گا، قوموں کی امامت وہ کرے گا جو اللہ کی کتاب کو زیادہ پڑھنے والا ہے، اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، امامت کون کرے گا؟ مسئلہ سوال ہے، امامت کا اہل کون ہے؟ نماز کون پڑھائے گا؟ کیا جو زیادہ مالدار ہے، یا وہ شخص جو زیادہ حسب نسب والا ہے، شہرت والا ہے، ڈگری والا ہے؟ نہیں، امام وہ بنے گا، نماز وہ پڑھائے گا جو قرآن کا زیادہ جانکار ہے، قرآن کے بارے میں ماہر ہے، قرآن کو یاد کیا ہو، لفظوں میں اور معنوں میں اس کو یاد کیا ہو، وہ امامت کر سکتا ہے۔ حافظ قرآن امامت کا زیادہ مستحق ہے۔ تو یہ ایک فضیلت ہے حافظ قرآن۔ سماج میں نمازی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، ابھی دیکھیں کتنی تعداد، 5000 تعداد، اور ہر روز کی یہ عادت، یہ معمول ہے، مگر آپ سوچئے کہ مصلی پر چڑھتا کون ہے، آگے بڑھتا کون ہے، امامت کون کرتا ہے، نماز کون پڑھاتا ہے، سب سے زیادہ آگے کون رہتا ہے؟ حافظ قرآن کی یہ اہمیت ہے، حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ نماز جو ہمارے دین کی سب سے بنیادی چیز ہے، ایمان لانے کا سب سے پہلا حکم نماز پڑھنا ہے، اس نماز میں، امامت میں حافظ قرآن سر فہرست آگے رہتا ہے اور وہ نماز میں امام بنتا ہے۔ حضرت صالح مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، غلام سمجھتے ہیں غلام،
ایک زمانہ تھا کہ انسانوں کو بیچا جاتا تھا، لوگ خریدتے تھے، جنگ ہوتی تھی، قیدی بنائے جاتے تھے، ان کو غلام کہا جاتا تھا، مارکیٹ سے خرید کے لایا جاتا تھا، انسانوں کو بیچ دیا جاتا تھا، ان کو غلام کہا جاتا تھا۔ یعنی انسان ایک ہم جیسے آزاد ہے، وہ آدھے انسان مانے جاتے تھے، آدھا اپنے آپ کی مالک ہوتے تھے اور آدھا اپنے مالک کی مالک ہوتے تھے، آدھا کے مالک ہوتے تھے، غلام حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، یہ امام تھے۔ دیکھیے اسلام میں کیا مقام ہے، حافظ قرآن کی کیا اہمیت ہے کہ وہ غلام ہے مگر وہ امام ہے۔ کیوں امام ہے؟ مدینہ میں ہجرت سے پہلے، یعنی جو مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ہجرت مدینہ سے پہلے قباء کے اندر جو امامت کرنے والے صحابی تھے وہ حضرت سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ غلام تھے اور یہ لوگوں کی امامت کرتے تھے، بخاری کی روایت۔ کیوں امامت کرتے تھے؟ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، تھے تو یہ غلام، تھے تو یہ موالی، لیکن یہ امامت کرتے تھے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، یہ قرآن کے زیادہ حافظ تھے، قرآن کے زیادہ ماہر تھے، اس وجہ سے ان کو امامت کا درجہ ملا تھا، امامت کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے، حافظ قرآن تھے۔ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی یا 7 سال کی تھے، بخاری کی روایت ہے۔ یہ امامت کرتے تھے کیوں؟ جب ان کے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے قرآن یاد کرتے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کو قرآن کا ایک بیشتر حصہ یاد تھا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کلمہ نہیں پڑھے تھے، لیکن ان کو قرآن بیشتر حصہ یاد تھا۔ جب وہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے ان کے علاقے کے، تو کہتے ہیں کہ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا، جب مسلمان ہو گئے تو مسئلہ ہوا نماز کون پڑھائے گا؟ اب مسلمان کو نماز پڑھنا پڑے گا، اسلام قبول کیا، اب یہاں مسجد بنے گی، یہاں اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، تو اب نماز پڑھیں گے تو امامت کون کرے گا؟ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا، أَكْثَرُ قرآن، لوگوں نے دیکھا دائیں بائیں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ کوئی حافظ نہیں مل رہا ہے، کوئی قرآن کا ماہر نہیں مل رہا ہے۔ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، تو مجھے لوگوں نے پکڑ کر کے آگے کھینچ دیا، آگے بڑھا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اس سماج میں لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ قرآن یاد کرنے والا تھا۔ کتنی عمر تھی؟ 6 سال کے تھے یا 7 سال کے تھے، ان کو قرآن زیادہ یاد تھا۔ ان کے سامنے کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، مالدار ہیں، لیکن یہ 6 یا 7 سال کے چھوٹے بچے تھے، لوگوں نے ان کو آگے بڑھا دیا کیونکہ یہ حافظ قرآن کی یاد کرنے والے۔ اسی طریقے سے حافظ قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، ایک قبر میں 2 مردے کو دفن کرنے کی باری آ جائے، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا کہ قبر زیادہ نہیں کھودی جا سکتی ہے، کئی لوگوں کی وفات ہو گئی ہے بیک وقت، 10 لوگوں کی، 5 لوگوں کی، اب ایک ہی خبر میں ان کو دفن کرنا، ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اتنی خبر کیسے کھودی جائے؟ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، تدفین کا بڑا مسئلہ تھا، سب کے لیے الگ الگ قبر بنائی جائے، مشکل، معاملہ مشکل تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا ایک لمبی قبر کھودو، گڈھا کھودا گیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایہم اکثر اخذا للقرآن، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایہم اکثر اخذا للقرآن، بتاؤ ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے؟ ایک ایک صحابی کو لایا جاتا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو چکے، صحابہ اکرام کو لایا جاتا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فلاں صاحب ہے، ان کو قرآن اتنا یاد ہے۔ دیکھو وہ سماج کیسا تھا، معاشرہ کیسا تھا کہ قرآن لوگ کتنا زیادہ پڑھتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کون کتنا زیادہ یاد کیا ہے، کون کتنا زیادہ پڑھتا ہے، کتنا یاد ہے،
لوگ اس کو بھی جانتے تھے. جب اشارہ کیا جاتا کہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے، ان کو قرآن اتنا یاد ہے، ان کو قرآن اتنا یاد ہے، ان کو قرآن اتنا یاد ہے، تو قبلے کی طرف جو دیوار ہے اس کی طرف سب سے پہلے اس کو رکھا جاتا تھا جو قرآن زیادہ یاد کیا ہوتا. یہ قبر ہے، اس میں کئی مردے کو دفن کرنا ہے. تدفین کی سنت کیا، طریقہ کیا ہے؟ ایسے نہیں کہ عام آدمی کی طرح، عام گھاس کی طرح سب کو اس میں لاؤ قبر میں ڈھکے دو. نہیں، سنت یہ ہے جب ایک قبر میں کئی مردے کو دفن کرنا ہو تو سب سے پہلے اس آدمی کو دفن کیا جائے گا، قبلے کی طرف، قبلے کی دیوار کی طرف اس مردے کو آگے رکھا جائے گا جس کو قرآن زیادہ یاد. فرض کر لیجئے 3 لوگوں کی وفات ہو گئی، ایک قبر میں دفن کرتا ہے. ایک آدمی 10 پارہ یاد کیا، دوسرا آدمی 5 پارہ یاد کیا، تیسرا آدمی حافظ قرآن ہے، تو پہلے حافظ قرآن کو دفن کیا جائے گا، قبلے کی طرف پہلے رکھا جائے گا. اس کے بعد جو زیادہ یاد کیا اس کو رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو اس پر یاد کیا ہے تیسرے نمبر پر اس کو رکھا جائے گا. یہی جنگ احد کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حافظ قرآن تھے جن کی شہادت ہو گئی تھی، سب سے پہلے قبلے کی طرف، قبلے کی دیوار کی طرف رکھنے میں حافظ قرآن کو آپ مقدم رکھتے تھے، آگے رکھتے تھے. حافظ قرآن عہدہ اور منصب کا مستحق ہے، ذمہ داری کا اہل ہے. جو حافظ قرآن ہے، جس کو قرآن یاد ہے، وہ قوموں کی امامت کا مستحق ہے، مصلی پہ بھی، مسجد کے اندر بھی اور باہر کے میدان میں بھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت نافع بن عبد الحارث مکہ کے گورنر تھے. مسلم شریف کی روایت ہے، جب یہ گورنر تھے ایک مرتبہ مکہ سے نکل کر کے کہیں جا رہے تھے، مقام عثمان مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہیں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. یہ گورنر ہے اور مکہ چھوڑ کے کہیں جا رہے. پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہاں جا رہے ہو؟ بتایا کہ فلاں جگہ جا رہا ہوں. کہا اچھا تم ذمہ دار تھے، مکہ کے گورنر تھے، میں نے تم کو گورنر بنایا تھا، اب تم مکہ چھوڑ کے گئے ہو تو کس کو ذمہ داری دی ہے؟ تم مکہ کے ذمہ دار تھے تو کس کو ذمہ داری دی ہے؟ کہا میں نے ابن ابزا کو ذمہ دار بنایا، یعنی جو میری ذمہ داری گورنر کی تھی، اب میں چھوڑ کے کہیں جا رہا ہوں کسی کام کے لیے، تو اپنی جگہ پر، گورنر کی جگہ پر کس کو رکھا ہے؟ ابن ابزا کو. پوچھا یہ ابن ابزا کون ہے؟ ابن ابزا کون ہے؟ ان کا کمال کیا ہے؟ ان کا علم کیا ہے جن کو تم نے بنایا ہے؟ کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہا انہ قارئ لکتاب اللہ وانہ عالم بالفرائض. وہ تھے غلام، آزاد کردہ غلام تھے، موالی تھے. کیا کہا وہ غلام ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی کتاب کے قاری ہے، قرآن کے حافظ ہیں، دین کے جانکار ہیں، وراثت میں ایکسپرٹ ہیں، عالم ہیں، جانکار ہیں. میں نے ان کو اپنی ذمہ داری دی ہے، گورنر کا عہدہ ان کو سونپا ہے. حضرت عمر بن خطاب نے سنا، کہا وہ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کی جانکار ہیں، دین کے عالم ہیں، تم نے ان کو گورنر بنایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت دے گا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت دے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ذلیل کر دے گا. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے جو اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کا حق ادا کرے گا، اس کتاب کو یاد رکھے گا، اپنا تعلق اس سے مضبوط بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا، دنیا کے اندر آخرت کے اندر عزت دے گا. یہ کتاب ان کو بڑا بنا دے گی، عظیم بنا دے گی، دنیا کے اندر وقار عطا کر دے گی. اور اگر اس کتاب کا حق ادا نہ کیا جائے، اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، اس کتاب کا حق ادا نہ کیا جائے، اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے، یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ذلت بھی ملے گی، پسپائی بھی حاصل ہوگی، مارے بھی جائیں گے، ذلیل بھی ہوں گے، بدنام بھی ہوں گے اس کتاب کے حوالے سے. کیوں؟ جب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت سے وہ لوگ محروم ہو گئے. وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، ہم خار ہوئے، تاریخ برا ہو گئے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ اس کتاب کے ذریعے سے جو اس کتاب کا حق ادا کرے گا وہ معزز ہوگا، بلند ہوگا، بلند مرتبے پر ہوگا، عزت دار ہوگا. لیکن جب اس کتاب کی توہین ہوگی، اس کتاب کا حق ادا نہیں ہوگا،
اور اس کتاب کو نہیں پڑھیں گے، اس کتاب کو نہیں سمجھیں گے، اس کتاب کو یاد نہیں کریں گے، اس کتاب کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر ان کی ذلت و رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کے مفہوم کو سمجھیں اور قرآن کو یاد کریں اور اپنی اولاد کو بھی قرآن یاد کرائیں۔ ہمارے اسلاف کی یہ سنت رہی ہے، ہمارے اسلاف کی یہ معمول رہا ہے، وہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن سکھا دیں، سب سے پہلے قرآن۔ اب اسلاف کی سیرت پڑھیے، علماء کی سیرت پڑھیے، آپ کو یہ چیز ہمیشہ ملے گی۔ 6 سال کے تھے، یتیم تھے، والدہ نہیں تھی یا والد نہیں تھے، غریب تھے، یہ اسلاف کی عام سیرت بیان کر رہا ہوں۔ آپ علماء کی ہسٹری پڑھیے، اسلاف کی سیرت پڑھیے، آپ کو 2 چیزیں ضرور ملیں گی۔ غریب تھے، یتیم تھے، والد یا والدہ نہیں تھی، 6 سال کے تھے، 7 سال کے تھے، حافظ ہو گئے، یہ 2 چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی۔ علماء سلف کی یہ خاص یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو پہلے حافظ بناتے تھے، پہلے قرآن یاد کراتے تھے۔ کیوں؟ قرآن و حدیث میں حافظ قرآن کی بڑی اہمیت بیان کی، بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک فضیلت یہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا حافظ قرآن سے، قرآن کی جانکار سے کیا کہے گا؟ یقال لصاحب القرآن، سنن ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا، پڑھو، ورتقی، اور چڑھو، پڑھو، اوپر چڑھو، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ٹھہر کر آرام سے پڑھو جیسے دنیا کے اندر پڑھتے تھے۔ فإن منزلتک عند آخر آیت تبع بها، تمہارا مقام وہاں ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ جتنا تم نے قرآن یاد کیا ہے، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری سانس رکے گی، جہاں تم کو یاد ہوگا، تمہاری آخری آیت ہوگی، تم وہاں پڑھ کے رکو گے، وہی تمہارا ٹھکانہ، وہی تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری منزل ہے، وہی تمہارا گھر ہے۔ اب سوچیے، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، جتنی آیت پڑھتے گئے اتنا مقام حاصل کرتے گئے۔ سب سے اعلیٰ مقام آپ دیکھ لیجیے، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، آدمی پڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے۔ جتنی آیت اس کو یاد ہوگی، جتنا قرآن یاد ہوگا، اتنا ہی اونچا مقام اس کو حاصل ہوگا۔ یہ اہمیت اور یہ فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وحافظ له مع السفرة الکرام البررہ، کہا جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کی حفاظت کرتا ہے، وہ کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کی صحبت حاصل ہوگی، فرشتے اس کے سامنے ہوں گے۔ یعنی یہ اشارہ کیا ہے؟ یہ آدمی بہت بڑا ہے، یہ آدمی بہت اعلیٰ مرتبے والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، اچھی کوالٹی کا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، فرشتوں کی صحبت لگے گی اس کو، فرشتے سامنے آگے پیچھے رہے ہوں گے، اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ هُلَّتَيْنِ، طبرانی کی روایت ہے، کہا حافظ قرآن کو قیامت کے دن اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا، قیامت کے دن حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ هُلَّتَيْنِ، اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو 2 جوڑا پہنایا جائے گا۔ کب پہنایا جائے گا؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب لوگ برہنہ ہوں گے، ننگے ہوں گے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو وقار کا تاج پہنائے گا، عزت کا تاج پہنائے گا۔ اور جو حافظ قرآن کے ماں باپ تھے، مسلم تھے، اور جو سپورٹ کر رہے تھے، اس کو حافظ قرآن بنا رہے تھے، ایسے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 جوڑا پہنائے گا، جس وقت سب لوگ ننگے ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو مستدرک حاکم کی حسن روایت ہے، من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، کہا جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن کا حق ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو قیامت کے دن، ایسے شخص کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا،
اور یہ نور کا تاج ایسا ہوگا جیسے اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی بالکل چمکتی ہے، سورج نکلے تو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے اور اس کی روشنی چمکتی ہے، ایسے ہی چمکدار تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والدین کو۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ والدین، بڑے خوش نصیب ہے وہ سرپرست، بڑے خوش نصیب ہے وہ سرپرست جو اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے قربانی دیتے ہیں، ان کو دینی مدارس میں، دینی ماحول میں اور دینی فضا میں ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں اور دین کا اور شریعت کا علم حاصل کر کے قوم و ملت کی امامت کریں اور لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے اور بعض لوگ ایسی اس فضیلت کے عنوان سے بڑی جھوٹی قسم کی روایتیں بیان کرتے، کہتے ہیں کہ اگر حافظ قرآن ہے اپنے گھر کے 70 لوگوں کی بخشش کرائے، ایسی کوئی روایت نہیں، تو فرار ہے، جھوٹ ہے، موضوع حدیث ہے، ثابت نہیں ہے، جو ثابت تھی وہ حدیثیں بیان کی گئی۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کے علم کو حاصل کریں اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اولاد کو عقیدہ بھی سکھائیں۔ اور بڑی افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت سارے لوگ قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا کلام ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ نماز میں کہتا اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے، بار بار یہ آیت پڑھتا ہے حافظ قرآن، مگر جا کے قبر پہ جا کے سجدہ کرنا، قبر پہ جا کے سجدہ کر رہا، کیا مطلب ہے ایسا قرآن یاد کر کے؟ تو یاد رہے قرآن کی یاد کرنے کی جو فضیلت ہے وہ توحید کی بنیاد پر، توحید ہوگی، ایمان ہوگا تب یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن یاد کرنے شرک کر رہے، قبروں کا طواف کر رہے، قبروں کے سامنے جھک رہے، قبروں کا سجدہ کر رہے، ایسے مشرکوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں، ایسے شرک کرنے والے جو کفر کرنے والے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ ساری فضیلت جو بیان کی گئی ہے ایمان اور توحید کی بنیاد پر ہے، جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے ساتھ قرآن کو یاد کرے اور قرآن کا حق ادا کرے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ورنہ آج سماج میں، آج معاشرے میں بہت سارے لوگ حافظ قرآن ہیں مگر وہ توحید کی نعمت سے محروم ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کی آیت سے گزرتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے ہیں، قرآن یاد کر لیے ہیں، قرآن سینے محفوظ ہے لیکن جا کے قبروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم عقیدہ سکھائیں، قرآن سکھائیں، توحید سکھائیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھنے کے رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔